بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 ربیع الثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ابو طالب ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کر سکوں۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے انتقال کا غم ہلکا نہ ہوا تھا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے دونوں کے انتقال کر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ ہر مرحلے میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے ساتھ چلتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی اور پریشانی کے وقت بہترین مشورے دیا کرتی تھی۔ اس لیے دونوں کا ایک سال میں انتقال کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا یعنی غم کا سال رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کی مچھلیاں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہمارے لیے غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات ہو یا والدین یا کوئی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ نمبر 5، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم اپنے اولاد کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلایا اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہے اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اسی لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے پاس ان کو ملے گی، ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہے۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سچائی پر قائم رہنے اور انصاف کے ساتھ شہادت دین والے بن جاؤ، شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔